مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ ہر مسلمان مرنے سے پہلے ایک بار ضرور سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے مشکل گھڑی اس وقت آتی ہے جب اسے غسل دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے اس لمحے انسان پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگتی ہے، جب دنیا کی ہر آواز خاموش ہونے لگتی ہے اور روح جسم سے جدا ہونے کے قریب ہوتی ہے، آخر اس وقت انسان کیا محسوس کرتا ہوگا؟ کیا روح واقعی تڑپتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جب انسان کو اپنی پوری زندگی ایک ایک منظر کی طرح یاد آنے لگتی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کو موت اور آخرت کے ان رازوں کے قریب لے جائے گی جن کے بارے میں ہر انسان کبھی نہ کبھی تو ضرور سوچتا ہوگا۔ محترم ناظرین، غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی تخلیق محض کھیل تماشا نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عارضی ٹھکانہ بنایا ہے جہاں انسان کو کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے، خوشیاں دیکھتا ہے، غم سہتا ہے، محبتیں کرتا ہے، خواب بناتا ہے، رزق کماتا ہے اور اپنے لیے ایک نیا دنیا آباد کرتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو ہر لمحہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور وہ حقیقت موت ہے۔ انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، طاقتور ہو یا کمزور، خوبصورت ہو یا بدصورت، نیک ہو یا گنہگار، ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، یہی اس کائنات کا اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت انسان کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ موت کو بھولنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی زندگی لمبی ہے، ابھی توبہ کر لوں گا، ابھی عبادت شروع کر لوں گا۔ لیکن موت کسی کو مہلت دے کر نہیں آتی ہے۔ موت نہ عمر دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ صحت، نہ طاقت۔ کتنے لوگ رات کو سکون سے سوئے مگر صبح ان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ کتنے لوگ اپنے مستقبل کے منصوبے بناتے رہے مگر اگلا لمحہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوا۔ اسلام میں موت کو بہت اہم حقیقت قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس ملک سے ہیں، کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ برائے کرم کمنٹ میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بتائیے تاکہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ موت انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل کامیابی مال، شہرت اور دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بڑے بڑے محلات ویران ہو گئے، طاقتور بادشاہ مٹی میں دفن ہو گئے، حسن ماند پڑ گیا، دولت ختم ہو گئی مگر اعمال باقی رہ گئے۔ موت دراصل ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ یہ انسان کے وجود کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ دنیا امتحان کا نام ہے اور موت اس امتحان کے اختتام کا اعلان ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ نیک مومن ہو تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں
اور اگر وہ نافرمان ہو تو عذاب کے فرشتے سختی اور خوف کے ساتھ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یعنی وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔ اس وقت نہ دولت کام آتی ہے، نہ رشتے، نہ طاقت، نہ سفارش، صرف اعمال ساتھ ہوتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک اور موقع مل جائے، لیکن اس وقت واپسی کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ موت کے وقت انسان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے جسے سکرات موت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات موت کی کیفیت آئی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کا مرحلہ انتہائی سخت اور نازک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں فرماتے تھے کہ بے شک موت میں سختیاں ہیں۔ جب بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، پھر نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ اس وقت مومن کی روح خوشی سے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزہ کے منہ سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ مومن کو اس وقت جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، اس کے چہرے پر سکون آ جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کی خوشی محسوس کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب مومن کی روح آسمان کی طرف لے جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اتنی پاکیزہ روح ہے، یہ زمین پر اچھے اعمال کرنے والے شخص کی روح ہے۔ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اسے عزت دی جاتی ہے۔ لیکن جب کافر یا نافرمان کی موت کا وقت آتا ہے تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ عذاب کے فرشتے سیاہ چہروں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا کھردرا کپڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکل آ۔ اس وقت روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی کیونکہ اسے اپنے انجام کا اندازہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر فرشتے سختی سے اس کی روح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون میں کانٹے دار سیخ گھسیٹتی جائے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ انسان چیخنا چاہتا ہے مگر کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا، اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہونے لگتا ہے۔ اس وقت اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، نمازیں یاد آتی ہیں جو اس نے چھوڑ دی، وہ گناہ یاد آتے ہیں جو اس نے چھپ کر کیے، لوگوں کے حقوق یاد آتے ہیں جو اس نے مارے، والدین کی نافرمانی یاد آتی ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور اگر تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت موت کے وقت کافر اور ظالم انسان کی بے بسی کو بیان کرتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، مگر موت کے وقت سب ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک مرحلہ ہے۔ قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا تو آگے کے مراحل بھی آسان ہوں گے، اور اگر قبر کا مرحلہ سخت ہو گیا تو اگلی منزلیں اور زیادہ سخت ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، وہ اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ مومن جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے،
میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ سکون میں رہتا ہے۔ لیکن کافر یا منافق جواب نہیں دے پاتا، وہ کہتا ہے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ موت کی حقیقت انسان کو یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ آج انسان دوسروں کے سامنے اپنی شان دکھاتا ہے، مگر کل وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا قبر میں ہوگا۔ جس جسم کی خوبصورتی پر انسان فخر کرتا ہے وہی جسم مٹی میں مل جائے گا۔ جو گھر انسان نے بڑی محنت سے بنایا ایک دن وہ اسے چھوڑ جائے گا۔ جو دولت جمع کی وہ دوسروں کے ہاتھ چلی جائے گی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان موت آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن پڑھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، حلال رزق کمائے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، گناہوں سے بچے اور توبہ کرتا رہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آ جائے گی۔ موت انسان کے لیے خوف کا نہیں بلکہ تیاری کا پیغام ہے۔ مومن موت سے ڈرتا ضرور ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے تو موت اس کے لیے راحت بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن اس دنیا میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ اصل راحت کی طرف جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے مشکل وقت اس وقت آتا ہے جب اسے غسل دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے جملے سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہیں، لیکن مفہوم کے الفاظ کسی مستند صحیح حدیث میں اس انداز سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ایسی بات کو حدیث نبوی کہہ کر بیان کرنا درست نہیں جب تک اس کی مستند دلیل موجود نہ ہو۔ محترم ناظرین، البتہ اسلام میں میت کے غسل، کفن اور تدفین کے مرحلے کو بہت اہم اور عبرت والا وقت ضرور بتایا گیا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان ایک نئی دنیا یعنی عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ لمحات انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میت کے ساتھ احترام، نرمی اور دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد غسل، کفن اور تدفین کے مراحل انتہائی نازک اور عبرتناک ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو چکا ہوتا ہے اور آخرت کے سفر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ میت کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ نرمی اور احترام کا معاملہ کریں اور اپنی زندگی کو بھی آخرت کی تیاری میں لگا دیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ موت سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے، حسد، نفرت، غرور، تکبر، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت کے وقت صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اگر انسان نے دنیا میں ایک بھی آنسو بہایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے تو وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی بھی مجبور کی مدد کی، کسی کو معاف کیا، کسی کو خوش کیا، تو یہ سب اعمال قبر میں اس کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ موت کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے، قبروں کو دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ بھی اس مٹی کے نیچے ہوگا۔ وہاں نہ موبائل ہوگا، نہ دوست ہوں گے، نہ ٹیلی فون ہوگا، نہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی خوبصورتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگی، صرف انسان اور اس کے اعمال ہوں گے۔ کتنے ہی لوگ آج قبر میں یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش انہیں ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ سجدہ کر سکیں، توبہ کر سکیں، قرآن پاک پڑھ سکیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سانسیں ہیں، موقع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق گزارے۔
گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنائے، سکرات موت کی سختیوں کو آسان فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت اور ایمان کی روشنی سے بھرپور کر دے، ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال کر اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما، ہماری آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، سکرات موت کی سختیوں کو ہم پر آسان فرما دے، ہماری روح کو سکون، رحمت اور آسانی کے ساتھ قبض فرما۔ اے اللہ، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، سچی توبہ نصیب فرما، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، حلال رزق عطا فرما، جھوٹ، ظلم، حسد، تکبر، غیبت، دھوکہ اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ فرما، کیونکہ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ جو انسان دنیا میں تیرے قریب رہتا ہے، تیری یاد میں زندگی گزارتا ہے، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اور دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی روح آسانی اور سکون کے ساتھ نکلتی ہے۔ لیکن جو شخص گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اور توبہ سے دور رہتا ہے، اس کے لیے موت کا وقت بہت سخت ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ، جو بھی اس تحریر کو پڑھے یا اس ویڈیو کو دیکھے تو اس کی ہر حاجت کو پوری فرما۔ اے اللہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اسے دنیا کی ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، اسے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، اسے نماز کا پابند بنا۔ اے اللہ، اسے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ، اسے اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسے قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، اسے حشر کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ، اسے اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ، اس کی صحت کو بہتر بنا۔ اے اللہ، اسے حاسدین کے حسد سے بچا۔ اے اللہ، اسے بدترین بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اسے ہر لمحہ اپنی یاد میں مصروف رکھ۔ اے اللہ، اسے استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اسے علم نافع عطا فرما۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں خیر و برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔